الصلاة خير من النوم۔ محرم کا جیسے ہی چاند آپ کو دکھتا ہے، سب سے پہلے چاند دیکھنے کے بعد میں آپ 4 رکعت نفل ضرور پڑھ لیجئے گا، اور 4 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جو کہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ شروع سے لے کے آخر تک یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں بتانے والا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ محرم کے کتنے روزے محرم میں رکھنے چاہیے، اور ان روزوں سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیا حاصل ہونے والا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ سے ہم کو وظیفہ کون سا کرنا چاہیے اور کتنے دن تک کرنا چاہیے، اور 10 تاریخ کا خاص کر کیا وظیفہ ہوگا، 7 تاریخ کا وظیفہ کیا ہوگا، 1 تاریخ کا وظیفہ کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں بالکل خلاصہ کرنے والا ہوں۔ آپ تمامی حضرات محبتوں کے ساتھ یہ ویڈیو سن لیں، سمجھ لیں اور دیکھ لیں، کیونکہ چاند آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد محرم کا چاند جیسے ہی نظر آئے، اسلامی سال شروع ہو جائے گی۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی منائیں، اور جو ہم انگریزی سال جب شروع ہوتی ہے جنوری سے تو ہم لوگ اس میں خوشی مناتے ہیں، اس میں جبکہ بالکل گناہ ہے۔ اسلامی سال ہماری محرم سے شروع ہوتی ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی سال تمامی حضرات کو مبارک بھی انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ تو سب کو سب سے پہلے ایڈوانس میں ماہ محرم الحرام کا چاند یعنی کہ اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، صبر و استقلال میں تھے، جیسے پائندہ حسین ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ جی ہاں حضرات، یہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کی تعریف اور توصیف میں بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنایا جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں سب کی سیاہی اگر بنا لی جائے، پھر اس کو تحریر کیا جائے، پھر بھی اس کی عظمت کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، نہیں لکھ سکتا۔ صرف اس کی عظمت اللہ رب العزت اور اس کے نبی انشاءاللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو محرم کا چاند دیکھتے ہی نفل کیسے پڑھنا ہے اور روزے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تمامی حضرات کے لیے میں آج آپ بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہر مہینے کے لیے تو میں ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، لیکن ربیع الاول، شعبان ہو گیا، رمضان ہو گیا ہے نا، یا پھر ذی الحج ہو گیا، یا پھر محرم ہو گیا، یہ شاید 5 یا 6 مہینے ہیں۔ ان 5 یا 6 مہینوں کی میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ آج پھر انشاءاللہ تعالی محرم کے حوالے سے، نفل نماز کے حوالے سے، کہ نفل نماز ہم ضرور پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے ہم لوگوں کو کیا حاصل ہوگا، محرم شریف کی فضیلت کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ارے یار، سبسکرائب کرو نہ کرو، لائک کرو نہ کرو، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، محبتوں کے ساتھ شیئر کریں گے، انشاءاللہ میری محنت کا بھی پھل مجھے ملے گا اور دوسروں تک انشاءاللہ میری ویڈیو پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وظیفے کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، اس کے بعد نفل نماز پڑھنے کا بتاؤں گا طریقہ، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی روزے کا میں بتاؤں گا کہ کون سی تاریخ میں کتنے روزے ہم کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، وظیفہ جو ہے حضرات محترم سورہ فیل کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل ہے۔ اس سورہ فیل کو انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بھی انسان 1 تاریخ سے لے کر کے 7 تاریخ تک، یعنی 1 محرم سے 7 محرم تک
اگر کوئی بھی اس کا وظیفہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی تو اس کے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت اس کو ہر مقصد میں اس کی کامیابی دے گا. پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو ختم فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ ساعت، یہ وہ گھڑی، یہ وہ مہینہ ہوگا جس میں اللہ رب العزت کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے اپنی بارگاہ مقدس میں. تو ہم کو چاہیے کہ اس کا وظیفہ ضرور کریں 1 محرم سے 7 محرم تک. اس کا وظیفہ کون سے وقت کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ اب طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے دوستو، جیسے ہی چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد صبح کو پہلی تاریخ ہوگی، اسی دن رات کو آپ شروع کر دیجئے، ہے نا. حالانکہ مغرب کے بعد میں پہلی تاریخ ہو جاتی ہے، لیکن اس دن ہم کو نہیں کرنا ہے. دوسرے دن 1 تاریخ جو ہوگی اس کی 1 تاریخ اور دوسری شب اس کی عشاء کی نماز کے بعد ہم کو جو ہے 11 مرتبہ سورہ فیل پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں. اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اسی کے صدقے میں ہماری ہر آرزو کو پوری فرمائے گا. یہ 7 دن انشاءاللہ تعالی کا 11 مرتبہ سورہ فیل پڑھنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ تعالی میں آپ تمامی حضرات کو نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ میں بتانے والا ہوں، اور اسی میں جو ہے انشاءاللہ تعالی روزوں کو بھی میں بتاؤں گا کہ کون سی تاریخ کے ہم کو روزے رکھنے چاہیے. وظیفہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، محبتوں کے ساتھ کریں شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو سننے کے بعد. اب نفل نماز کا جو ہے وہ کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا. انیس الواعظین پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا شہر اللہ المحرم، یعنی جو محرم ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. اس کی بزرگی کرو، اس مہینے کی عزت کرو، قدر کرو، ہے نا، جیسے ہم اور آپ رمضانوں کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں رجب کو مطلب شہر اللہ یعنی اللہ کا شہر، اللہ کا مہینہ بتایا گیا ہے. جس نے محرم کی اس ماہ مبارک کی یعنی محرم کی بزرگی کی، عزت کی تعظیم کری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. فضیلت بھی سنیے، نفل نماز بھی اور روزے رکھنے کا معاملہ بھی. ٹھیک ہے، سنیے. ٹھیک ہے. اور دوزخ سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائے گا. معبود کی عبادت میں کمر بستہ رہو، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. ٹھیک ہے. ہاں، حضور نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. یعنی رمضان شریف کے مہینے کے روزوں کے بعد میں محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. سب نمازوں میں اچھی فرضوں کے بعد میں محرم کی شب کی نماز ہے. سب فرض نمازوں کے بعد میں اگر کوئی اچھی ہے تو وہ محرم کی شب کی نماز ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد جو رات ہوگی اس رات کو. ٹھیک ہے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ماہ محرم کے بھی روزے رکھے، محرم شریف کے بھی روزے رکھے، کیونکہ یہ شہر اللہ ہے. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں ذکر کرتا ہوں یہاں پہ روزوں کا، جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، چاند دیکھنے کے بعد صبح کو جو ہوگا اسی رات میں سحری آپ کھائیں. جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. 50 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہماری عمر 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، 60 سال 50 سال. اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخری ذی الحجہ کو اور محرم کی پہلی تاریخ سے، یعنی آج 29 تاریخ ہے، کل آج بھی چاند، آج کا تو پتہ نہیں، شاید کل ہی چاند ہوگا جہاں تک ہے، تو کل کا آپ روزہ رکھیں اور محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جائیں 10 تاریخ تک، اور محرم کے آخر مہینے کے روزے رکھے. یعنی آخری ذی الحجہ کل اور محرم کی پہلی تاریخ سے روزے رکھے 10، اور محرم کے آخر مہینے کی چاہے کہ 2 روزے رکھے. اس کو اللہ رب العزت جنت میں 30 شہر عنایت فرمائے گا. کتنے؟ اللہ رب العزت اس کو 30 شہر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا جس نے پہلی محرم سے 10 محرم تک روزے رکھے اس کو 1000 برس خدا کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1000 برس. عمر ہماری کتنی ہے؟ 50 برس، 40 برس، 60 برس، 70 برس. جو 1 محرم سے 10 محرم تک کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1000 برس کی 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں جو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہے وہ محرم کے 10 روزے رکھے، اللہ دوزخ کی آگ اس پر حرام فرما دے گا، ہے نا۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات کو نفل، سرکار فرماتے جو شخص محرم کی پہلی رات کو 8 رکعات نفل نماز 4 سلام سے پڑھے، 2 کر کے، ہے نا، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں 10 بار سورہ اخلاص اگر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں اس نے اپنی زندگی میں۔ ہاں، اس کے بعد ہر رکعت کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب جو شخص محرم کی پہلی شب، یعنی کہ آج چاند دکھا تو پہلی رات ہوئی نا، پہلی شب 4 رکعت نفل نماز پڑھے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، اس طریقے سے اللہ رب العزت اس کو ہر رکعت کے بدلے 1 سال کا ثواب عنایت کرے گا۔ اور جو شخص 2 رکعت نفل نماز پہلی رات میں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 7 بار، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 100 برس کا عبادت کا ثواب لکھتا ہے، 100 برس کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ چیز کم نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ چاند دیکھ کر سب سے پہلے 4 رکعت یا پھر 8 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، الحمد شریف کے بعد میں الحمد شریف کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 بار۔ اس طریقے سے اگر آپ 8 رکعت اور 8 رکعت کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں تو پوری فضیلت میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر آپ نفل نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو کہ جس میں کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے میں نے یہ دعا اور میں نے یہ وظیفہ اور میں نے یہ نفل نماز اور میں نے محرم شریف کی تھوڑی سی فضیلت بتانے کا آج کی اس ویڈیو میں اہتمام کیا۔ وظیفہ کریں گے کامیابی ملے گی، نفل نماز پڑھیں گے ساری حقیقت میں نے بتا دی، سارا خلاصہ میں نے کر دیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس رات کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں، 4 رکعات کے بارے میں یا پھر 8 رکعات کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی محبتوں کے ساتھ آپ کریں، اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ محرم شریف کے مہینے میں آپ لنگر کرنے کا، سبیل کرنے کا، خیرات کرنے کا انشاءاللہ تعالی اہتمام انتظام کریں۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ امام حسین کا صدقہ آپ کو ملے گا، امام زین العابدین کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت سکینہ کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت صغرا کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت کبرا کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت علی اصغر کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ آپ کو ملے گا، حضرت امام حسین کا صدقہ آپ کو ملے گا، عباس علمدار کے بازوؤں کا صدقہ آپ کو ملے گا، سب کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کو حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے یہ میری ویڈیو تھی، وظیفہ تھا، محبتوں کے ساتھ سنا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالی میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تمامی لوگوں کے پاس میں۔ زندگی باخیر رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔ تو تمامی حضرات کو میری جانب سے، میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے اسلامی سال بہت 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 مبارک ہو۔ چاند ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب محرم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہو چکا ہے، جس کی تعریف اور جس کی عظمت، جس کی فضیلت بتانے سے میں قاصر ہوں۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، صرف ہمارے اور آپ کے خاطر، اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے سب کو جو ہے اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ 1 تاریخ سے آپ کو کل سے شروع کرنا ہے اور عاشورے کے دن تک
انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. صبر و استقلال میں تھے، جیسے پائندہ حسین ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین. اور سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین. تم نے اپنا گھر لٹایا، تم نے اپنا گھر لٹایا اور سب دیکھا کہ یہ حشر تک دنیا رہے گی تم سے شرمندہ حسین. اللہ اکبر. یہی وہ مبارک مہینہ، اچھی ساعتوں والا مہینہ، بہترین فضیلت والا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ یہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہو چکا ہے. اب اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو 100 کے 100% انشاءاللہ تعالی کامیابی کا باعث بنے گا. اگر کوئی آپ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرتے ہیں تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ بہت کچھ عطا فرمائے گا. تو تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی اچھی ساعتوں کو جانا نہ دیں، اور اس محرم کا ایک ایک پل، محرم کے مہینے کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ قابل تعریف ہے. اگر آپ اس کے ایک ایک لمحے میں کچھ بھی اگر ذکر خیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا. چاند دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں نے اگر ابھی تک نفل نمازیں ادا نہیں کی ہیں تو آپ 4 رکعت نفل پہلے ضرور ادا کریں. اس طریقے سے الحمد شریف کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد آپ 4 رکعت نفل ضرور پڑھیں. چاہے 1 تاریخ کو یہ میرا ویڈیو ملے، چاہے 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 10 تاریخ تک کسی بھی دن میرا یہ ویڈیو ملے، آپ فوراً انشاءاللہ تعالی 4 رکعت نفل ضرور ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ہمت نہیں، میرے چوٹ بھی لگ گئی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میری چوٹ لگی ہوئی ہے. یہ سب چوٹ، پورا ہاتھ میں چوٹ ہے، یہ بھی لگی ہوئی ہے. اور میرے منہ میں بھی تکلیف ہے تھوڑی سی، وہ گرمی وغیرہ ہو گئی ہے، اس چکر سے بول بھی نہیں پا رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ دوں، ہے نا. تو آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ بقر کی آخری آیت کا، سورہ بقر کی آخری آیت 3 پارے میں 8ویں رکوع میں آپ کو مل جائے گی. اس کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، پڑھ کے بھی بتاؤں گا. میں یہ نہیں کہوں گا سبسکرائب کر دو، لائک کر دو، صرف اتنا کرنا کہ میری ویڈیو اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دینا. فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ، جس کے ذریعے سے جو انسان کوئی اگر ویب سائٹ چلاتا ہے تو ان سب پر میری ویڈیوز کو شیئر کر دینا. اور کچھ نہیں چاہتا ہوں میں. ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں. شیئر کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو سورہ بقر کی آخری آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ہے سورہ بقر کی آخری آیت. اگر اس آیت کا کوئی بھی انسان اگر وظیفہ کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے مقدر میں اللہ نے کتنی بھی اگر پریشانیاں لکھ دی ہیں یا کوئی بھی اگر اس کے مقدر میں کچھ نہیں بھی لکھا ہے، انشاءاللہ مقدر سے زیادہ وہ پائے گا. کچھ بھی آرزو ہوگی، کچھ بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا. یہی وہ مبارک مہینہ ہے. اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ سن لیں. چاند ہو چکا ہے، کل 1 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 تاریخ کی آپ عشاء کی نماز کے بعد میں اس آیت کریمہ کا وظیفہ آپ کریں. صرف 11 مرتبہ سورہ بقر کی یہ آخری آیت پڑھنی ہے اور
3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا، 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ اور پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ اسی طریقے سے آپ 1 محرم سے 10 محرم تک کا یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی اس حاجت کو لے کر جو آپ کی حاجت ہو اور وہ حاجت آپ کی پوری نہ ہوتی ہو۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے اس رب کائنات کی ذات پر، اگر آپ اس کا یہ مکمل وظیفہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بے حساب کتاب ہر چیز سے نوازے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، آئیے انشاءاللہ تعالی اب یہ فضیلت پہ نظر ڈالتے ہیں ماہ محرم شریف کی۔ سنیں غور سے، اللہ تعالی قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انا عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ ٹھیک ہے ہاں، سال کی ابتدا اور انتہا، ماہ محرم الحرام سال کی ابتدا ہے، یعنی کہ جو محرم شروع ہو گیا یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج جو آج ختم ہوا ہے وہ ذی الحج شریف کے جو ہے سال کی آخری مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی محرم یعنی پہلے محرم کا روزہ رکھے وہ پورے سال کے روزے رکھنے والوں کے برابر ثواب پائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کل ایک تاریخ محرم ہے، اس کو اگر کوئی بھی انسان محرم کا روزہ رکھتا ہے تو پوری سال روزے رکھنے کے برابر ثواب پائے گا۔ چاہیے کہ ذی الحجہ کی 29 تاریخ، آج بھی ہونا چاہیے تھا روزہ، اگر 29 تاریخ کا چاند نہ ہو تو 30 کو بھی رکھے، پھر پہلی محرم کو۔ چلیے ہم نے ذی الحجہ اس کو، حالانکہ میں نے بتایا تھا اس کو رکھے یا نہ رکھا ہو، لیکن محرم شریف کی پہلی محرم کو ضرور انشاءاللہ روزہ رکھنے کا آپ اہتمام اور انتظام کریں۔ محرم شریف جو ہے یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینوں میں نیکی کا ثواب عظیم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر گناہ کا عذاب بھی اسی قدر ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی اسی قدر ہے۔ اس مہینے میں کیا خاص کر ہر مہینے سے بچنا چاہیے کہ گناہ نہ کریں، لیکن اس مہینے میں خاص کر آپ گناہ نہ کریں۔ افسوس کہ اس مبارک مہینے میں اکثر مسلمان بدعات، رسومات اور گناہ و خرافات میں زیادہ مبتلا رہتے ہیں، سمجھے؟ جیسے شہر اور دیہات میں خواتین کا سج بن کر گھروں سے نکلنا، یہ شریعتاً ویسے بھی منع ہے، اور خاص کر اس مبارک مہینے میں انسان کو نہیں سجنا سنورنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غیر محرموں کو دعوت نظارہ دینا، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے سنگار کر کے ہماری گھر کی عورتیں نکل رہی ہیں اور غیر محرم ہماری عورتوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو نگاہ ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہاں، اور خود غیر محرموں کو دیکھنا ہی معمولی گناہ نہیں، اور خود غیر محرموں کو دیکھنا ہی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر غضب یہ کہ دامن عصمت کی دھجیاں ہونا، عزت کی دھجیاں تار تار ہو جاتی ہیں، غیر مسلموں سے اسلام کا مذاق اڑوانا، یہ سب غلط بہت برے کام ہیں۔ خاص کر اس مہینے میں تو بچنا ہی چاہیے، اور ویسے ہر مہینے میں ہر طرح سے بچنا چاہیے۔ اب ممنوعہ کام نہ کیے جائیں، یعنی کہ جو کام ممنوعہ ہے اس محرم شریف کے مہینے میں وہ نہ کریں۔ کیسے؟ عاشورہ کے دن یعنی 10 تاریخ کے دن کالے کپڑے پہننا، سینہ کو بی کرنا، پیٹنا، اس طریقے سے بال نوچنا، نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، چھری یا چاقو وغیرہ سے بدن زخمی کرنا، جیسا کہ رافضیوں کا طریقہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ ایسے افعال شریعہ سے اجتناب کلی کرنا چاہیے۔ ایسے افعال پر سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، یعنی کہ ایسے کاموں سے ہم اور آپ سب کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی ہاں، آگے سنتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ روافض کی اقتداء سے خود بھی بچیں اور اپنی عورتوں کو بھی بچائیں۔ عالم تخت تعزیوں سے اہل سنت کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر آپ تعزیہ بنا رہے ہیں تو تعزیے کے لیے کوئی اس میں منادی نہیں، لیکن تعزیے کا جو حق ہے اس طریقے سے بنا کے اور بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے بنائیے، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ادب اور احترام کیجیے، اس کے لیے کوئی بھی منع نہیں کیا گیا ہے، سمجھے؟ ہاں، اور گناہ کبیرہ، ہاں نیاز فاتحہ کرنا محمود و مقبول بارگاہ الہی ہے، خود ایصال ثواب کریں، اپنے گھر کے مردوں اور خصوصاً شہیدان کربلا و دیگر بزرگان دین کو اس کے ثواب پہنچانا بہت ہی اچھا عمل ہے، سمجھے؟ جو ثواب بخشے گا اس کو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ فاتحہ یا پڑھتے ہیں یا میں پڑھتا ہوں تو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ تمام حضرات بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس ماہ محرم شریف کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اچھی صلاح پائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور غلط کریں گے تو غلط اس کا تو پھر آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے،
عاشورہ 10 تاریخ کا روزہ. دھیان سے سنیے گا, ویڈیو میری بڑی بھی ہو سکتی ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف سورہ انعام اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ یاسین پڑھے, اس کو 1000 برس کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس ماہ کو بہت بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاضل ترین روزہ بعد ماہ رمضان کے محرم کا ہے. سرکار اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں, اور فاضل ترین نماز بعد فرض نمازوں کے نماز تہجد کی ہے. اور فرمایا حضور السلام نے جس نے ماہ محرم کے پہلے دن اور ذی الحجہ کے آخری دن کا روزہ رکھا اس نے نیا سال روزے سے شروع کیا اور گزشتہ سال روزے سے ختم کیا, اور حق تعالی ان دونوں روزوں کو اس کے 50 سالہ گناہوں کا کفارہ کر دے گا. انشاءاللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا میرا رب. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر یہ روزہ فرض تھا, یعنی سب سے پہلے جو آج 10 روزے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک یہی روزے فرض تھے, اور پہلے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں تھے. مگر اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا, مگر جب رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزے نفل رہ گئے, ہے نا. جی ہاں, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی روز پر فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے میں, مگر ماہ رمضان اور عاشورہ کو مستحب کے 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھیں. بعض علماء نے تنہا عاشورہ کے روزہ کو باوجہ مشابہت یہودہ کے مکروہ کہا ہے, اگر 11ویں کو بھی روزہ رکھے تو افضل ہے. شب عاشورہ کو طاعت و عبادت میں مصروف رہنا بڑے ثواب کا موجب ہے. عاشورہ کے روز دعائے عاشورہ پڑھے, یعنی ایک پہر دن چڑھے بعد غسل کرے اور 4 رکعت نماز نفل ایک نیت سے ادا کرے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے. بعد سلام کے 10 مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے, اور اس نماز کا ثواب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ارواح کو فتوح کو بخشے کے ثواب عظیم ہے. یہ دونوں حضرات اس کی شفاعت فرما کے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں گے اگر کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے. یہ نماز اور دعا اکثر مشائخ کرام بزرگان اعظام سے منقول ہے, اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں. اللہ نے چاہا اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی مقصد ہوگا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ پوری فرمائے گا. ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دینا, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں, پریشانی میں ہوں بول نہیں پا رہا ہوں, لیکن پھر بھی ویڈیوز جو ہے میں نے بنانے کی کوشش کی ہے. تکلیف ہاتھ میں بھی تکلیف ہے اور منہ میں بھی تکلیف ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا جو ہے یہ حکم سلاخوں پہ, ارے آپ لوگوں کے لیے محنت یار سب کچھ قربان. روحانی علاج میں کرتا ہوں سمجھے, تو اس کے لیے بھی جو ہے کوئی فیس کوئی چارج نہیں, الحمدللہ سب فی سبیل اللہ کام ہے. سامان وغیرہ اگر معاملہ سامان لیتا ہوں وہ کام کر کے دے دیتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باخر اگلی ویڈیو ملاقات کریں. اللہ حافظ. آخر میں فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.